ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کویت کے وکیل نے کس طریقے سے ٹویٹ کیا اور کس طریقے سے اپنے خطوں میں لکھا، لیکن انہوں نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے جو سوالات کیے تھے ان کے جواب انہیں مل چکے ہیں۔ اس کے بعد سے بھی ایک ہنگامہ برپا پیدا ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد کویت کے وکیل صاحب نے مولانا ولی رحمانی صاحب کو، اور جو کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہیں، ان کے نام ایک خط پھر دوبارہ جاری کیا ہے۔ ناظرین کرام، انہوں نے کہا ہے کہ بلا شبہ مولانا ولی رحمانی تمثال کو اسنام اور اسنام کو تمثال بنانے کے فن میں ماہر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان قرآنی آیات کے ان کی بے محل تفسیروں کے جھانسے میں آ کر آج تک کفار کی غلامی کو دین اسلام کا معنی فریضہ ہی تصور کر بیٹھے ہیں۔ ناظرین، کس طریقے کے وہ سوالات کر رہے ہیں اور کس طریقے کے خط میں یہ باتیں لکھ رہے ہیں، پتہ نہ جانے، اللہ جانے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، اسی پر انہوں نے جو یہ خط دوبارہ جاری کیا ہے مولانا ولی رحمانی صاحب کے نام، وہ آپ حضرات کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے یہ کہا کہ اپنی سیاسی پارٹیاں اور اپنی سیاسی بیان میں قرآن کی جس ادھوری آیات کی ہی تفسیر کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے راہ فرار اختیار کیا ہے، وہ دراصل غزوہ احد کے شہیدوں کو خوشخبری اور مجروح صحابہ کی دل جوئی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ لیکن احکام قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اسلامی شریعت کا جز تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ کا موقوف نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، انہوں نے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ ولی رحمانی صاحب مسجد کے شکن بت پرست ہندوؤں ہر ایک طرف تو ظلم، جبر، دھندالی اور کا الزام لگا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سنگ عدالت کی کرسیوں پر اجمان انہائی بت پرست مشرکوں سے مسلمانوں کی انصاف کی توقع رکھنے کی تلقین کرتے نظر آئے ہیں۔ اور پھر حضرت کا یہ فرمانا ہے کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ بھی ہے، لمبے عرصے تک شرک و بت پرستی کا مرکز بنا رہا، تو جناب والا یہ بھی بیان فرمائیں دیں کہ خانہ کعبہ سے بت ہٹانے کے لیے مسلمانوں نے کس مشرک عدالت میں 40 سال کے لیے کیس لڑا تھا۔ یقیناً قیامت تک بیت اللہ سے جبرن بت کدہ بنائی گئی ہر عمارت کو دوبارہ بیت اللہ بنانے کا واحد مسنون طریقہ وہی ہوگا جو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے بتایا ہے۔ لہٰذا میری اب آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ براہ کرم ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے راہ حق سے بھٹکا کر کفار کی غلامی میں نہ لگائیں، اور برائے مہربانی خط کا جواب ہجری تاریخ کے ساتھ دیں۔ اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اس کی سچائی کیا ہے؟ کیا ایسی خبریں ایسے واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر ایسا بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟